اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ پچھلی نشست میں شیطان کی حکم عدولی کا ذکر تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا، جس سے وہ مردود ہوا ہمیشہ کے لیے۔ اور آج کی آیات میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری عورت جنت میں رہا کرو اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے، پھر تو تم ہو جاؤ گے ظالم۔ مشہور ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا یا بعض کے بقول انجیر کا یا انگور کا یا ترنج وغیرہ کا، واللہ عالم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے کہ جس میں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک زمین میں سے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو یقین دلایا کہ اس درخت کے کھانے سے ہمیشہ کے لیے اللہ کے مقرب ہو جاؤ گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی تھی اس کی کوئی توجیہ گڑھ دی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد سب زمین میں رہیں گے، اور زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کیونکہ جنت جو ہے وہ دشمنیوں کی جگہ نہیں ہے، اور ان امور کے لیے، امتحان کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، اور زمین میں بھی تمہیں ایک مدت تک رہنا ہے اور نفع اٹھانا ہے، اس کے بعد تمہیں واپس میرے روبرو آنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم عطاب میں سنا اور جنت سے باہر آ گئے، تو بحالت ندامت و انفعال گریہ و زاری میں مصروف تھے۔ اس حالت میں حق تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، مگر جنت میں جانے کا حکم نہ فرمایا، بلکہ دنیا میں ہی رہنے کا جو حکم ہوا تھا اسی کو قائم رکھا، اور الہام کے طور پر کچھ کلمات بتائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور ابھی بھی کوئی سچے دل سے توبہ کرنا چاہے تو ان کلمات کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ سب یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری راہ پر چلا نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو صدمہ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور جو اس کے واقعہ ہو چکنے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر چلیں گے ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، اور وہی ہیں دوزخ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے، جس پر انشاءاللہ کل کی نشست میں بات ہوگی، اور ان کی عداوتیں اور ان کی نافرمانیاں اور ان پر نعمتیں جو اللہ پاک نے کی ان کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا مقرب بنائے اور ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے۔